چھوٹے چھوٹے بچوں کو گروپ سیکس ان کے ساتھ کروا کے ان کی جو موویز ہیں وہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جو نیٹ ورک بین الاقوامی آپریٹ کر رہا تھا۔ ملتان میں پھر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس کے اندر 6 بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل بھی بننے جا رہا ہے۔ اس کے اندر وہ تمام تر وہ ویڈیوز جو بچوں کی چائلڈ کی جو ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹ پر بیچی بھی جاتی تھی، ایک ایسا گینگ جس کو پکڑنے کے بعد اس وقت پاکستان کی عوام جب اس کی تفصیلات جانے گی تو سب حیران بھی رہ جائیں گے اور دنگ بھی رہ جائیں گے۔ نیشنل جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ملتان ریجن نے ایک مرتبہ پھر کارروائی کی اور ایک ایسا نیٹ ورک برسٹ کیا جو کہ اس وقت عالمی طور پہ بین الاقوامی آپریٹ کر رہا تھا، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا ٹین ایجر بچوں کو ان کو گروپ سیکس ان کے ساتھ کروا کے ان کی جو موویز ہیں وہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں ڈارک ویب پہ، اور یہ ریکارڈڈ بھی ان کا کافی مٹیریل جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ تفصیلات تو بتا رہے ہیں، اس کے اندر زبردستی کی جاتی تھی یا یہ رضامندی کے ساتھ کی چیزیں بچوں کو گائیڈ کر کے اس طریقے سے یہ پراپر ایک ویڈیو کو تیار کیا جاتا تھا؟ جو گینگ پکڑا گیا، جو بچے ان سے ریکور کیے گئے، وہ جو ہماری معلومات ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ باقاعدہ بچوں کو ٹریپ کر کے، بچوں کو موٹیویٹ کر کے، بچوں کو پیرنٹس پوچھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان سے کہ یہ اتنی پرستش آسائشیں آپ کے پاس کیسے آ گئی، ایپل فون کس نے لے کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ایک ہم نے بطور پیرنٹس اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کا شاخسانہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ زبردستی والا تو کوئی ایلیمنٹ ابھی تک سامنے آیا نہیں۔ یہ جو گینگ برسٹ ہوا ہے، یہ کوٹدو میں ایک کارروائی ہوئی ہے۔ کوٹدو کے اندر جو ہے جنید اور عرفان جو 2 ملزم گرفتار ہیں، باقی ملزموں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تحقیقات کا عمل جسمانی ریمانڈ کی حد تک مکمل ہو چکا، مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے ان کو پیش کیا جانا ہے عدالت کے اندر، اور بہت کچھ جو اس وقت جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق اتنے خوفناک جو ہے اس کے اندر انکشاف ہونے کے لیے جائیں گے آئندہ کچھ دنوں میں کہ حیران ہو جائیں گے آپ۔ یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا، اس کی ابھی مزید تفصیلات آنا باقی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ جس میں غیر ملکی لوگ باقاعدہ ٹریڈنگ کے لیے، یہ ڈارک ویب پہ لائیو براڈ کاسٹنگ کے لیے رائٹس بکتے رہے ان کے، کہ وہ یہاں آ کے بچوں کے جو معاذاللہ یہ جس طریقے کی حرکتیں بچوں کے ساتھ کرواتے ہیں، ان کو لائیو ڈارک ویب پہ براڈ کاسٹ کروانے کے لیے فارن ایلیمنٹس انوالو ہیں، جو باہر سے لوگ آ کے باقاعدہ اپنا ایئر ٹائم جو ہے فکس کرتے ہیں، اور اتنے سے اتنے دورانیے کے اندر لاکھوں روپے کی جو ہے مطلب ہے کہ ٹریڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور اس میں اگین جو بھی ہم نے لاسٹ مطلب ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ امریکن شہری اور مالیاتی اداروں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، این اسی پیراہے میں معاشی ترقی ان لوگوں نے کی۔ یہ ایک مطلب معاشرے کے اندر وہی جال سازیاں کہ وہ فج اینڈ فراڈ کمپنیاں بنا کے اپنا سوشل آن لائن بزنس لوگوں کو دکھا کے کہ جی ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں، ای کامرس سے وابستہ ہے، لیکن پیچھے ایسا خوفناک کھلواڑ کے ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے سوسائٹی ممبر ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ کب تک اس کیس کو کنٹرول کر لیا جائے گا مکمل؟ جو گرفت کرنے کی کوشش کر رہی ہے NCCI اس وقت، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کب تک یہ تمام معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہیں، انکوائری کے اندر نئے سے نئے چیزیں آ رہی ہیں۔ اب یہ جب سٹوری ہم نے بریک کی تو اس کو 48 آورس تقریباً آلموسٹ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں گزر چکے ہیں، تو اس 48 گھنٹوں کے اندر درجنوں لوگوں کو زیر حراست لایا جا چکا ہے، اور ان سے انٹروگیشن کا عمل چل رہا ہے۔ فی الحال جو ان دا کورٹ آف لا پیش کیے گئے ہیں وہ 2 لوگ ہیں، جنید اور عرفان ہیں، اور ان سے جو تحقیقات کا دائرہ کار پورے نیٹ ورک، کیونکہ جو ٹریڈنگ کے لیے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے بھی سارے پاسپورٹس وغیرہ پہ ٹریولنگ ہسٹری ان کی لی جا رہی ہے، اور جو لوکلی آپریٹ کر کے جو باہر لوگوں کو پرسیپشن دکھاتے تھے کہ ہمارا ای کامرس کا بزنس ہے، ان کی ٹورس کی، ان کی جو ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے، ان کے ایسٹس کے بارے میں بھی معلومات کی جا رہی ہیں۔ اگین اس میں بھی پھر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے جو کہ پچھلے والے کیس میں ہم نے دیکھی تھی، کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو منی ٹرانزیکشن ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور کرپٹو
اور اس وہی قسم پرانا کے- ایک کلیہ جو ہے۔ جس سے وہ ڈیڈکٹ نہ ہو سکے، پکڑے نہ جا سکے۔ سر ظاہر ہے کہ آپ کے ذرائع ہیں اور اداروں میں آپ کے اچھے بیس ہے، تو جب انہیں یہ چیزیں پتہ چلی تو ظاہر ہے کہ ایک ادارے کا اپنا بھی ایک ریئیکٹ ہوتا ہے، تو وہ کس چیز سے، ظاہر ہے کہ قوم کے لیے کام تو وہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، یہ چیزیں کنٹرول ہو سکے، لیکن اگینسٹ ان کے اپنا ریئیکشن کیا تھا اس وقت سر؟ دیکھیے جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عبدالغفار صاحب، جب ان سے ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ ہمارے سامنے آئی، تو جب ہم نے کنفرم کرنے کے لیے ان سے بات کی، تو جیسے مطلب ہے کہ کسی بھی سچے پاکستانی کے جذبات ہونے چاہیے، کسی بھی ایک بہترین پیرنٹس کے جذبات ہونے چاہیے، سیم اسی پیرائے میں اس ٹیم کے بھی جذبات تھے، غصے سے بھرپور بھی تھے، فکر مند بھی تھے آج کی نوجوان کی نسل کی تباہی کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، اور اسی لیے اس وقت جو پورا کا پورا فوکس ہے وہ NCCIA کا فوکس یہ ہے کہ پورے ساؤتھ پنجاب سے جو ان کا ایریا آف کمانڈ بنتا ہے، پورے کے پورے نیٹ ورک کو ادھیڑ کے رکھا جائے۔ تو اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے کے لیے جا رہی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ یہ اتنے بڑے لیول کا یہ جو نیٹ ورک ہے جس کے تانے بانے جو ہے انٹرنیشنلی جا کے ملیں، اس پہ باقاعدہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر جو ہیں وہ خود مطلب ہے کہ اس پہ پریس ٹاک ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے تمام جو خدشات ہیں ان سے بھی قوم کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔